دعا جو آج کل ہمارے معاشرے کے اندر بالکل غائب ہو گیا ہے۔ ہم میں سے ایک طبقہ ہے، ایک گروہ ہے جو ہم اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، اتنے تشدد پذیر ہو گیا ہے کہ نہ فرض نماز کے بعد دعا کرنے کو ختم کر دیا ہے، سنتوں کے بعد انفرادی طور پر اذان اقامت کے دوران جمعے کے دن جو قیمتی لمحہ ہے، ان سارے لمحات کو فتویٰ دے دے کر سارے دعا ختم کر دیا ہے، واللہ المستعان۔ اور ایک گروہ ایسے بھی ہے جو اس معاشرے کے اندر صرف دعا کو خاص کر دیا ہے، فرض نمازوں کے بعد ہی پڑھنے بس باقی کسی بھی لمحے میں دعا کرنا جائز نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم 23 سالہ زندگی کے اندر آپ 23 سال امام رہے، امامت فرمایا، کسی بھی لمحے میں کسی بھی نماز کے بعد آپ نے اجتماعی طور پر دعا نہیں فرمایا، لیکن ہمیں کیا اللہ سے ضرورت نہیں دعا مانگنے کی؟ دعا ایک اہم عبادت، ایک اہم فریضہ ہے جن کے کرنے سے اللہ رب العالمین اپنا عظیم نعمت توفیق سے نوازے گا ہمیں، لیکن ہم اس دعا سے بھی کیا ہو گیا؟ کنارہ کش ہو گیا۔ فتویٰ بازی کی وجہ سے دعا کو بھی ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ جب بندہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں دعا کرنے کے لیے، اس کے لیے وضو کرنے کے ضروری نہیں ہے کہ انسان دو وضو کر کے بیٹھ جائے، منہ قبلہ کی طرف کرے، 2 رکعت نماز پڑھے، پھر اللہ کے سامنے گر گرائے دعا کرے، اور دعا کرتے ہوئے ہمارے آنکھیں آسمان کی طرف اور دل بازار میں، جسم مسجد کے اندر، اور ہم بھی دعا کرتے ہیں، فکر سوچ دنیا میں گھومتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہمارا دعا قبول نہیں ہوتے۔ سلف صالحین کہتے ہیں ہمیں پرواہ نہیں ہے کہ ہمارا دعا قبول ہوا یا نہیں ہوا، لیکن جب اللہ کسی بندے کو دعا کرنے کی توفیق دے دیتے ہیں تو سمجھ لینا اللہ رب العالمین دعا قبول بھی فرمائے گا۔ سب سے پہلے بندہ جب دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین کے حمد و ثنا بیان کرے، الحمدللہ، درود شریف کے بعد، اور اس کے بعد سب سے پہلے جو چیز دعا کی قبولیت اور اللہ کے درمیان آڑ بن جاتے ہیں وہ گناہ ہے۔ گناہ سے انسان پہلے توبہ کرے، اور اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین سے ہدایت کی طلب مانگے، یا اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت کی طلب دے، اور اس کے بعد جہنم سے پناہ مانگے، پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین سے اپنا حاجت پیش کرے، پھر اللہ رب العالمین کیسے بندے کی دعا قبول نہیں کرتے؟ یہ افضل عبادت ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت کا اصل ہے، عبادت ہے۔ اور جمعہ کا دن ہے، جمعہ کے دن کے اندر بھی ایک ٹائم ہے جو سب سے عظیم اور قیمتی ٹائم ہے، جس میں جب بندہ دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین اس بندے کی دعا کو بھی رد نہیں فرماتا۔ وہ ہے جب امام منبر پہ بیٹھ جاتے ہیں سلام پھرنے تک، یہ ایک عظیم ٹائم ہے۔ اسی طرح جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد سے لے کر مغرب کے اذان تک یہ مختصر ٹائم ہے۔ سلف صالحین جب جمعے کے دن عصر کی نماز پڑھ لیتے تھے تو گھر میں نہیں جاتے تھے، مغرب تک مسجد کے اندر ٹھہر جاتے تھے اور دعا کرتے تھے، کیونکہ یہ ٹائم بہت قیمتی ٹائم ہے۔ ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ تو معلوم ہوا اللہ رب العالمین کی توفیق کے بغیر دنیا کی زندگی اور آخرت کے معاملے میں ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ قسم بینکم اخلاقکم کما قسم بینکم ارزاقکم۔ لوگوں، اللہ رب العالمین نے جس طرح تمہارے رزق کو تقسیم کر دیا ہے تمہارے درمیان، تمہارے رزق کو روزی تقسیم کر دیا ہے تمہارے درمیان، اسی طرح تمہارے اخلاق کو بھی تمہارے درمیان تقسیم کر دیا ہے۔ معاشرے میں دیکھتے نہیں ہے لوگ کئی قسم کے ملتے ہیں، بعض برے اخلاق والا، بعض اچھے اخلاق والا، بعض نرم مزاج والا اور بعض سخت مزاج والا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے رزق بھی تمہارے درمیان تقسیم کر دیا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَاللَّهُ يُعْطِي الدُّنْيَا مَنْ يُحِبُّ وَمَنْ لَا يُحِبُّ۔ لوگوں یاد رکھنا، اللہ رب العالمین اس شخص کو بھی دنیا دے دیتے ہیں جسے محبت کرتے ہیں، اور جسے محبت بھی نہیں کرتے اللہ اسے دنیا دے دیتے ہیں۔ اللہ کافر کو بھی دنیا دے دیتے ہیں، مسلمان کو بھی دنیا دے دیتے ہیں۔ اللہ دنیا کافر کو بھی دیتے ہیں، مشرک کو بھی دے دیتے ہیں، اور مسلمان کو بھی دے دیتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین دین اسے دے دیتے ہیں، دین کی سمجھ اسے عطا کر دیتے ہیں جسے اللہ چاہتے ہیں۔ تو معلوم ہوا جب اللہ کسی کو دین دنیا دے دیتے ہیں یہ اس کی محبت کی نشانی نہیں ہے۔ اللہ اسے محبت کرتے ہیں، اسے دنیا دے دیتے ہیں، اور کسی کو دنیا نہیں دیتے اللہ اسے محبت نہیں کرتے، نہیں، یہ کسی محبت کی نشانی نہیں ہے، بلکہ دین اللہ اسے دے دیتے ہیں
جسے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتے ہیں، آپ نے ایک دن اللہ کے رسول سے فرمایا انی احبک یا معاذ، اللہ کے رسول نے فرمایا معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ اور یہ سنت طریقہ بھی ہے، جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو ان کو زبان سے بولے انی احبک، میں تجھ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اے اللہ کے رسول میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں۔ احبک الذی احببتنی لہ، جس ذات کی وجہ سے آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں میں بھی اسی اللہ کی وجہ سے تم سے محبت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا معاذ لا تدعن فی دبر کل صلاۃ او مکتوبہ، اے معاذ رضی اللہ عنہ ہر فرض نماز کے بعد اور ہر نماز کے بعد یہ دعا ہرگز مت چھوڑنا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ تم میری مدد فرما، مجھے توفیق دے میں تیرے ذکر کروں، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک، اور تیرا شکر ادا کر لوں، و حسن عبادتک، اور ایسے عبادت کروں تیری عبادت جو تم چاہے۔ اللہ فرماتے ہیں عبادت تو ہر ایک کرتے ہیں، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے موت اور حیات کو انسانوں کو پیدا اس لیے فرمایا ایکم احسن عملا، تم میں سے اچھا عمل کرنے والا کون ہے۔ اللہ کو اچھا عمل مطلوب ہے، ویسے عمل مطلوب نہیں ہے، عمل تو ہر کوئی کرتے ہیں، لیکن اللہ یہ جانچنا چاہتے ہیں تم میں سے بہترین عمل کرنے والا کون سا ہے، اللہ اسے محبت کرتے ہیں۔